تھوڑی دیر بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ طاہر نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ 15 منٹ بعد ناشتہ تیار ہوگا، گیٹ اپ۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کیپٹن چکرورتی نے فوجی افسروں کی طرح اسے حکم سنایا اور اس کی کوئی بات سنے بغیر جس طرح آندھی کی طرح آیا تھا طوفان کی طرح واپس پلٹ گیا۔ طاہر نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سلیم کے جسم پر پڑا کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ طاہر نے کیپٹن چکرورتی کا حکم اس کو منتقل کیا اور خود غسل خانے میں جا گھسا۔ سلیم کے حساس کانوں تک جیسے ہی یہ آواز پہنچی وہ بھی بجلی کسی پھرتی سے اٹھا اور دوسرے غسل خانے میں جا گھسا، جبکہ سلیم نے دوسرے کمرے سے منسلک غسل خانے کا رخ کیا۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ تینوں ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ میز کے دوسرے کونے پر کیپٹن چکرورتی ہالی ووڈ کی فلموں میں پیش کیے جانے والے ولن کے کسی کردار کی طرح ان کی طرف گھور رہا تھا۔ بیرے نے ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے چن دیے تھے اور تینوں نے ناشتے کے ساتھ مکمل انصاف کیا۔ 10 منٹ بعد ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ناشتے کے خاتمے پر کیپٹن چکرورتی نے اگلا حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ایک مرتبہ پھر اس آرام دہ جیپ میں وہ عزم سفر تھے۔ اس مرتبہ طاہر نے بطور خاص جو باتیں نوٹ کی تھی، ایک تو جیپ کی نمبر پلیٹ تبدیل ہو گئی تھی اور دوسرا اس کا ڈرائیور۔ پہلا ڈرائیور دیوبند ہی رہ گیا تھا۔ اس کے باقی دونوں ساتھی نے شاید ان باتوں کا نوٹس نہیں لیا تھا یا پھر انہوں نے اس کا اظہار مناسب نہیں جانا تھا۔ تینوں دم سادے لیٹے رہے۔ خصوصی ہدایات کے تحت یہاں سلیم اور طاہر بھی خاصے زیرو دکھائی دے رہے تھے اور ابھی تک انہوں نے مشتاق پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ وہ دونوں آپس میں زیادہ بے تکلف ہیں۔ اب وہ عزم پٹواری تھے۔ ابھی تک گو کہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، لیکن طاہر جانتا تھا وہ پٹواری جا رہے ہیں۔ دہرادون کے نزدیک ایک گھنے جنگل میں واقع بٹواری نام کے اس کیمپ کو ایس ایس بی بریگیڈیئر ملہوترا کی کمان میں چلا رہی تھی۔ اس کیمپ سے 3 ماہ کی سخت تربیت پا کر فارغ ہونے والے دہشت گرد بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بہترین اثاثہ بن جایا کرتے تھے۔ جدید ترین طریقہ تخریب کاری سے آگاہ یہ دہشت گرد انسانی شکل میں درندوں کا روپ دھار لیتے تھے۔ انہیں ایک ہی بات بتائی اور سمجھائی جاتی تھی کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو روندتے ہوئے چلے جاؤ۔ بےرحمی ان کی زندگی کا حصہ بنا دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ہی ہم مذہبوں ہم وطنوں کی جان لیتے ہوئے انہیں رحم نہیں آتا تھا۔ وہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جوانوں کو بے دریغ مارتے چلے جاتے تھے۔ قتل و غارت گری ان کی عادت بن چکی تھی۔ خون برسا کر، آگ لگا کر، دھماکے سے پرخچے اڑا کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگتے تھے۔ انہیں تخریب کاری کی کارروائی پر ان کی توقع سے بڑھ کر انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ یہ انعام و اکرام دولت کی صورت میں نہیں بلکہ شراب اور شباب کی صورت میں انہیں دیا جاتا تھا۔ ان وحشیوں نے اپنے ہی ملک کو بدنامی کا گہوارہ بنا رکھا تھا اور یہ سب کچھ انہیں ایس ایس بی پڑھا رہی تھی۔ ان کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کی معصومیت کو درندگی میں تبدیل کر کے اور ان کو زن، زر اور نشے کی لت میں مبتلا کر کے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سور میں انہیں ان ہی کے ملک میں چلتے پھرتے ٹائم بم بنا کر پھینک دیا کرتے تھے، محض اقتدار کی ہوس میں، محض ان کمزور ملکوں کو اپنے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور کرنے کو، محض ان چھوٹے اور نارسا ممالک کے عوام کی بے بسی کا تماشا دیکھ کر اپنی حصہ وانیت کو تسکین دینے کے لیے، اور چانکیہ کے چپلے چاٹتے یہ گھناؤنے کھیل رچا رہے تھے۔